کیا ہوگا اگر کل صبح پاکستان میں گیس بند ہو جائے؟ اور یہ کوئی صرف سوچنے والی بات نہ ہو بلکہ ایک ایسی حقیقت ہو جو آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہی ہو۔ یہ جنگ جو آپ روز ٹی وی پر دیکھتے ہیں، ایران، اسرائیل، امریکہ، یہ صرف میزائلوں اور بموں کی جنگ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو خاموشی سے آپ کے گھر کے چولہوں تک پہنچ رہی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ماہم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلینز۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی LNG کرائسس کی، ایک ایسی کہانی جو صرف گیس کی نہیں بلکہ زندگی چلنے کی کہانی ہے۔ ذرا تصور کریں، رات کا وقت ہو، سمندر کے کنارے ایک بہت بڑا جہاز کھڑا ہے۔ اس جہاز کے اندر صرف ایندھن نہیں بلکہ لاکھوں گھروں کی روشنی ہے، ہزاروں فیکٹریوں کی آواز ہے اور کروڑوں لوگوں کے چولہوں کی آگ ہے، اور یہ جہاز نہ آئے تو سب کچھ رک سکتا ہے۔ یہ جہاز LNG لے کر آتا ہے۔ LNG یعنی وہ گیس جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اسے ایک خاص طریقے سے منفی 162 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹھنڈا کر کے مائع بنایا جاتا ہے تاکہ اسے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لے جایا جا سکے۔ یہی LNG پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یعنی بجلی پیدا کرتی ہے، یہی صنعت چلاتی ہے، یعنی گھروں کے چولہے جلاتی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ پاکستان اپنی ضرورت کی گیس خود پوری نہیں کرتا بلکہ زیادہ تر باہر سے منگواتا ہے، اور وہ بھی ایک علاقے سے، قطر سے۔ یعنی اگر وہاں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس کا سیدھا اثر پاکستان پر پڑتا ہے، اور اس وقت یہی ہو رہا ہے۔ دنیا کا ایک بہت اہم راستہ ہے آبنائے ہرمز، ایک تنگ سا سمندری راستہ، لیکن اس کی اہمیت بہت بڑی ہے کیونکہ دنیا کی تقریباً 20% LNG یہیں سے گزرتی ہے۔ یہ صرف پانی کا راستہ نہیں، یہ پوری دنیا کی توانائی کی شارگ ہے، اور آج یہی جگہ جنگ کا مرکز بن چکی ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل، ان کے درمیان جاری کشیدگی نے پورے علاقے کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ جہاز رک رہے ہیں، کچھ راستے تبدیل ہو رہے ہیں اور سپلائی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ کئی جگہوں پر تو آمد و رفت تقریباً رک چکی ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر یہ LNG پاکستان تک نہ پہنچے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلا اثر گھروں پر پڑے گا، چولہے بند ہو جائیں گے، گیس لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے گی، روزمرہ زندگی مشکل ہو جائے گی۔ دوسرا اثر بجلی پر پڑے گا۔ پاکستان کی بڑی مقدار میں بجلی اسی گیس سے بنتی ہے۔ جب گیس مہنگی یا کم ہو جاتی ہے تو بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، اور جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ تیسرا اثر صنعت پر پڑتا ہے۔ کھاد بنانے والی فیکٹریاں، ٹیکسٹائل، سیمنٹ، سب گیس پر چلتے ہیں، اور جب گیس نہیں ہوتی تو فیکٹریز بند ہو جاتی ہیں، لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں اور ملک کی معیشت سست پڑ جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں ایک چھوٹا سا انرجی بحران ایک بڑا معاشی بحران بن جاتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں ایک اور حقیقت چھپی ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک پاکستان کے پاس گیس زیادہ تھی، یعنی سپلائی بہتر تھی، لیکن نظام اتنا کمزور کہ ایک عالمی جھٹکے نے پورا توازن بگاڑ دیا۔ یعنی اصل مسئلہ صرف گیس کا نہیں بلکہ انحصار کا ہے، اور وہ بھی ایک ہی ذریعے پر انحصار۔ پاکستان نے LNG کو حل سمجھا، یعنی شاید یہ نہیں سوچا کہ اگر یہ سپلائی رک گئی تو کیا ہوگا۔ متبادل منصوبہ کمزور رہا۔ اب سوال یہ ہے، کیا اس کا کوئی حل ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک خاموش تبدیلی شروع ہو چکی ہے۔ شمسی توانائی، لوگ اپنے گھروں پر سولر پینلز لگا رہے ہیں، خود بجلی پیدا کر رہے ہیں، اور یہ رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان اس وقت ایک دوراہے پر کھڑا ہے، ایک طرف پرانا نظام، درآمدی LNG انحصار، اور دوسری طرف نیا نظام، سولر، قابل تجدید توانائی، خود کفالت۔ اب فیصلہ یہ ہے کہ پاکستان کس سمت جاتا ہے، کیونکہ اگر LNG کا بحران مزید بڑھ گیا اور ہم نے وقت پر سمت نہ بدلی تو آنے والے سالوں میں انرجی جھٹکے اور زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور یہی اصل حقیقت ہے، یہ جنگ صرف سرحدوں پر نہیں ہو رہی، یہ جنگ آپ کے گھروں کے چولہوں میں ہو رہی ہے، آپ کے بجلی کے بل میں ہو رہی ہے، آپ کی روزمرہ زندگی میں ہو رہی ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جنگ خاموش ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اس انرجی وار کے لیے تیار ہے، یا ہم ایک بڑے بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان کو LNG پر رہنا چاہیے یا سولر کی طرف جانا چاہیے۔